بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ آج وطر کی نماز کے متعلق آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں۔ وطر کی نماز کی نیت کیا ہے، کیسے کریں گے، وطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے، وطر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں، وطر میں دعائے قنوت بھول جائیں تو پھر کیا کریں گے، دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں، وطر کی نماز فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ تو یہ سارے سوالوں کی ڈیٹیل انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو دیکھ کر سن کر انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، وطر کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ وطر کی نماز کی نیت بھی ویسے ہی ہوگی جیسے عام نمازوں کی نیت ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وطر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، یہ اس کی نیت ہوگی۔ نیت اول تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی کہنا چاہے تو ان الفاظ سے زبان سے بھی نیت کر لے۔ اور نمبر 2، وطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ وطر کی نماز کا طریقہ بھی وہی طریقہ ہے جو عام نمازوں کا ہے کہ ہم وطر کی پہلے نیت کریں گے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد ثنا ہوگی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور سورت ملانے کے بعد سورت پڑھنے کے بعد آپ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تکبیر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے، پہلے سجدے سے اٹھیں گے، پھر دوسرے سے اٹھ کر پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، اور دوسری رکعت میں پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ پھر کوئی سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہی رکوع اور سجود ہوں گے، اور اس کے بعد آپ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد اب آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، بلکہ درود شریف سے پہلے ہی اتحیات عبدہ و رسول تک مکمل کرنے کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر آپ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ پھر رکوع کریں گے، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، پھر دونوں سجدوں کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے مکمل عبدہ و رسول تک، پھر درود شریف بھی پڑھیں گے، درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد کی دعا پڑھیں گے، درود کے بعد کی دعا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، یہ والی پڑھ لیں، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لیں۔ تو دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، آپ کی نماز وطر کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ وطر کی نماز کا طریقہ ہے۔ اور وطر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کی نماز آخری نماز ہونی چاہیے، یعنی عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ 2 سنت مؤکدہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھیں گے، پھر 3 وطر پڑھیں گے، اور وطر کے بعد بھی 2 نفل ہوتے ہیں، وہ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے، 2 سنتیں پڑھتے اور 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے، اور تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تہجد کے نوافل پڑھنے کے بعد آخر میں پھر وطر کی نماز پڑھتے تھے، یعنی آپ کی وطر کی نماز آخری ہوتی تھی۔ احادیث میں جو آتا ہے وطر کی نماز آخری نماز ہونی چاہیے، وہ یہ طریقہ تھا کہ فرض نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھتے تھے، 2 نفل پڑھتے، اس کے بعد آرام فرماتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، اور پھر آخر میں وطر پڑھتے۔ کسی شخص کا معمول ہے تہجد میں اٹھنے کا، تو وہ پھر تہجد کی نماز نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر وطر کی نماز پڑھے، تو یہ حدیث پر عمل ہو جائے گا، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور وطر کی نماز آخری نماز بھی ہو جائے گی۔
اور پھر وطر کے بعد دوبارہ اور نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وطر آخری نماز ہوگی۔ تو وطر بھی جو جب تک تہجد کا وقت رہتا ہے اس وقت تک وطر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، وطر میں دعائے قنوت بھول جائیں۔ تیسری رکعت میں نے بتایا کہ رکوع سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے اللہ کو کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، آپ سیدھا رکوع میں چلے گئے تکبیر کہتے ہوئے، دعائے قنوت یاد نہیں رہی، تو اب کیا کریں؟ اب رکعت کو مکمل کریں گے، اب رکوع سے واپس کھڑے نہیں ہوں گے دعائے قنوت کے لیے، بلکہ اب رکوع مکمل کر کے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، پھر دونوں سجدوں کے بعد التحیات پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، پھر التحیات پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں گے، سجدہ سہو کریں گے، 2 سجدے کریں گے جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، یہ ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد کریں گے۔ تو سجدہ سہو کرنے سے نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یا دعائے قنوت چھوٹی ہے تو اس غلطی کا ازالہ جو ہے وہ سجدہ سہو سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر بھول جائے کبھی دعائے قنوت پڑھنا، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اور نمبر 5، دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں؟ دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو وطر میں پھر آپ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیں دعائے قنوت کی جگہ، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ یہ مکمل دعا پڑھ لیں، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ پڑھ لیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یہ پڑھ لیں۔ جو قرآنی دعائیں آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیں، تو اس سے بھی دعائے قنوت اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، اور دعائے قنوت یاد کرتے رہے، جب یاد ہو جائے تو دعائے قنوت ہی پڑھیں، اصل دعائے قنوت ہے۔ تو یہ دعائیں جو دعائے قنوت کے متبادل بتائی ہیں، جو صرف کام چلانے کے لیے ہیں، تو دعائے قنوت یاد کریں۔ نمبر 6، وطر کی نماز فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ وطر کی نماز فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ واجب ہے، اور وطر کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح فرض چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، ان کی قضا کرنی ہوتی ہے، اسی طرح اگر وطر بھی کسی وجہ سے رہ گئے تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی، تو وطر کی بھی قضا ہے، یہ واجب ہیں۔ اور اسی طرح بعض غلطیاں وطر میں ہو جاتی ہیں، جیسے تحیات سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا تحیات مکمل پڑھنے کے بعد، تو آپ نے غلطی سے درود شریف شروع کر دیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ میں نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اب وہیں سے جہاں آپ نے جہاں آپ کو یاد آیا درود شریف میں، وہیں سے آپ اگلی رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ رکعت تیسری مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح تحیات میں دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، بیٹھنے کے بجائے آپ غلطی سے کھڑے ہو گئے، پھر یاد آیا کہ میں نے تو تحیات میں بیٹھنا تھا، اب آپ واپس بیٹھیں گے نہیں بلکہ رکعت پوری کریں گے، تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر آخر میں سجدہ سہو کریں گے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ سجدہ سہو کرنا ہی بھول گئے اور بعد میں یاد آیا نماز مکمل کرنے کے بعد، تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ درمیان میں تحیات کے بعد سجدہ سہو کر لینے سے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، مکمل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔